فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اور یہ دکھایا کہ غار ہرا بیچ کے اندر ہے، اور چاند کا ایک ٹکڑا غار ہرا کی دائیں طرف ہے، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا غار ہرا کی بائیں طرف ہے، اور بیچ میں غار ہرا نظر آ رہا ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب فرمائی کہ آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائی، اور اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نقل کریں اور اس پہ اتفاق کر لیں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، لہذا یہ حدیث متفق علیہ ہے، کوئی اسے ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر جو محدثین نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، سوال کیا کہ ان یریہم آیتن، کہ کوئی نشانی دکھائیے اپنے نبی ہونے، اپنے رسول ہونے کی۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا، انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اور یہ دکھایا کہ غار ہرا بیچ کے اندر ہے، اور چاند کا ایک ٹکڑا غار ہرا کی دائیں طرف ہے، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا غار ہرا کی بائیں طرف ہے، اور بیچ میں غار ہرا نظر آ رہا ہے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، کہ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، اور چاند جیسی عظیم نعمت اور عظیم نشانی اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ اور جب سورج کی بات آتی ہے تو اس حدیث کو بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ بہت سے لوگ اس حدیث پر جو ہے ضعیف ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے مستقل اس حدیث پر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس کے تمام طریقوں کو ثابت کیا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کی ران پر اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اسی درمیان دیکھا کہ سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں سورج کو ڈوبتے ہوئے، تو کبھی خیال آتا ہے کہ آپ اٹھا دیں نماز کے لیے، پھر خیال آتا ہے کہ نماز کی تو قضا ہے لیکن محبت کی قضا نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا، آپ کے ادب کا خیال کیا، اور نماز کو ترک کر دیا۔ لیکن نماز کی اتنی محبت تھی دل کے اندر کہ ایک دل پر اثر ہوا، اور اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جو آنسو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں سے نکلے وہ حضور کے چہرے پر گرے۔ حضور بیدار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا۔ اب دیکھیے اختیار کا عالم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ہاتھ دونوں اٹھائے اور کہا اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ علی جو ہے اللہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت تو اللہ کے رسول کی کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت میں کہاں تھے؟ اللہ کی اطاعت کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت علی کی ران پہ رکھا ہوا، تو اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا علی، کہ یہ علی جو تھے اے اللہ تیری اطاعت میں ہے، تیری تابعداری میں ہے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے، فردد علیہ الشمس، لہذا سورج کو واپس کر۔ اطاعت تو تیری ہی کر رہے تھے، فرما برداری تو تیری کر رہے تھے، تیرے رسول کا ادب کر رہے تھے، تیرے رسول کی تعظیم کر رہے تھے، تیرے رسول کے آرام کا خیال تھا، اس لیے نماز قضا ہوئی ہے، لہذا اب
نظام قدرت بدلا جا رہا ہے. جو سورج اور چاند جو ہے کسی کا کہنا نہیں مانتے, وہ چل رہے ہیں, وقت رفتار بندی ہوئی ہے, نظام قائم ہے, اور سینکڑوں سالوں سے, ہزاروں سالوں سے, لاکھوں سالوں سے وہ نظام قائم ہے. لوگوں نے اس نظام کو دیکھ کر اپنے کیلنڈر فکس کر لیے ہیں, جس وقت نکلتا ہے اسی وقت نکلے گا, جس وقت ڈوبتا ہے اس وقت ڈوبے گا. لیکن آج جو ہے علی کے لیے نظام قدرت تبدیل کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے رسول اشارہ فرماتے ہیں تو اب سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس کے لیے نظام بدلا گیا ہے؟ کس کے لیے نظام قدرت کو چینج کیا جا رہا ہے, تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور منشا کے مطابق جو ہے سورج واپس آ رہا ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے, اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو اور آپ کے مختار ہونے کو ثابت کر رہی ہے.